نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، آیات نمبر 44، 45، 46، 47 اور رکوع نمبر 5۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پایا جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہمارے رب نے سچا حق۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پس آیا تم نے پایا ہے اپنے رب کے وعدے کو سچا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں لوگوں کو اور دین میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ وهم بالآخرة کافرون، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ وبینہما حجاب، اور دونوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، اور اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو پہچانے جائیں گے ہر ایک کو نشانیوں سے۔ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور امید کر رہے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظریں دوزخ کی طرف پھیر دی جائے گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ بنیادی طور پر جب اہل جنت جنت میں، اہل جہنم جہنم میں اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے، اور یہ بھی ظاہر مسئلہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان بعد ہے، دوری ہے، لیکن قرآن کریم کے بہت سے آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کچھ ایسے راستے ہیں، کچھ ایسے واسطے ہیں جہاں سے جنت والے اہل جنت اہل جہنم کو، یا اہل جہنم اہل جنت کو دیکھ سکیں گے، آپس میں مکالمہ بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، سوال جواب بھی کریں گے۔ سورہ صفات میں قرآن کریم میں 2 شخصوں کا ایک مفصل ذکر ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، تعلق تھا۔ ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ جب مسلمان قیامت کے دن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں جائے گا، پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، باتیں کریں گے، تو قرآن کریم نے نقشہ یوں کھینچا، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ فَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنتی ساتھی اپنے دوزخی ساتھی کو جان کر دیکھے گا تو اس کو وسط جہنم میں، جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا پائے گا،
اور کہے گا کہ کمبخت تو یہی چاہتا تھا کہ میں بھی تیرے طرح برباد ہو جاؤں، اور اگر مجھ پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا، اور تو مجھ سے یہی کہتا رہا دنیا میں کہ اس دنیا کے بعد نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی نئی زندگی ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ ثواب عذاب ہے، نہ جنت جہنم ہے۔ دیکھ لو ابھی دیکھ لو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آیات مذکور آیت نمبر 44 میں تقریباً اسی مضمون کو بیان کیا کہ جنت والے دوزخ والوں کو دیکھیں گے، باتیں بھی کریں گے، اور ایک قسم عذاب ہے، ملامتی ہے، اور ہر طرف سے ملامتی ہوگی۔ اہل جنت کے نعمتوں کو جہنمی لوگ دیکھ کر بڑے حسرت کریں گے۔ اس سورہ مطففین میں ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جو لوگ دنیا میں دینداروں پر ہنستے تھے، دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اہل جنت ان پر ہنسیں گے کہ ان کے عمل کی سزا ان کو مل گئی، بلکہ اہل جہنم کی گمراہی ضلالت کی سزا کے طور پر فرشتے بھی ملامت کریں گے کہ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ ہے جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو آیت مذکورہ میں یہ ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا ہم نے بالکل سچا پایا، اور اب تم بتلاؤ کہ تمہیں جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ بھی تمہارے سامنے آ گیا ہے یا نہیں؟ تو پھر وہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالمین جو اللہ کی راہ سے، دین حق سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس دین سے روکتے ہیں جس دین کو اللہ نے انسانیت کی فلاح، کامیابی اور کامرانی کے لیے بھیجا ہے۔ نہ یہ ظالمین اس دین پر خود عمل کرتے ہیں، نہ اس دین اسلام کو خود قبول کرتے ہیں، اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ دین اسلام میں عیوب تلاش کرتے ہیں اور عجیب قسم کے غیر منطقی، غیر معقول اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ تو ان بدبختوں کے ان حرکات سکنات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بدبخت لوگ تو آخرت کی بھی منکر تھے۔ اب فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ آیات نمبر 46 میں فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، دونوں کے مابین حجاب ہوگا۔ دراصل کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم سے تو انہوں نے نجات پایا ہے مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، البتہ جنت کی امیدوار ضرور ہے۔ ایسے لوگوں کو اعراف کہتے ہیں۔ سورہ حدید کے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر میں 3 گروہ ہوں گے۔ ایک کل کافر مشرک جو پل صراط سے پہلے جہنم میں گر جائیں گے، دوسرا گروہ مسلمانوں کا جو اپنی ایمانی طاقت، ایمانی نور سے طاقتور اور منور ہو کر پل صراط کو کراس کریں گے۔ تیسرا منافقین کا گروہ ہے۔ جب منافقین کا گروہ پل صراط پر چلنا شروع کریں گے تو سخت اندھیرا جو ہے ان کو ڈانپ لے گا، اور مومنین کو آوازیں دیں گے کہ ہم تمہارے روشنی، تمہارے نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تمہارے نقش قدم پر چلتے ہیں، ذرا ٹھہرو، صبر کرو۔ قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم،
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمت وظاہر من قبل. مومنین منافقین کے درمیان ایک سور اور ایک دیوار جس کو سور البلد کہا جاتا ہے، حصار کہا جاتا ہے، جس طرح قلعہ بلا حصار ہے، جو ایک مضبوط مستحکم اور چوڑی دیوار ہوتی ہے، تو وہ دیوار مومنین اور منافقین کے درمیان آئے گی اور پھر یہ منافقین جہنم میں گر جائیں گے اور جہنم کے تہ تک پہنچ جائیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بعض روایات میں ہے صحابہ کرام میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور دیگر تابعین کا قول ہے کہ اعراف کے بارے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اور برائیاں برابر ہو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل اعراف وہ لوگ ہیں جو اپنی والدین کی مرضی اور اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. اہل اعراف اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے سلام علیکم. دنیا میں تو ملاقات جو ہوتی ہے وہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ہوتی ہے، بلکہ قبروں کی زیارت کے وقت بھی الف لام سے ذکر کیا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن آخرت میں سلام علیکم بغیر الف لام کی ہے، جو کہ بہت سارے قرآنی آیات اس پر شاہد ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آیت نمبر 47 میں فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، یعنی جب اہل اعراف کی نظریں اہل جہنم پر پڑے گی اور ان کے عذاب کا، مصیبت کا مشاہدہ کریں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے اور یہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.